بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ قیدیوں کے تبادلے میں امریکی کھلاڑی کے بدلے روسی اسلحہ ڈیلر رہا۔ حجاب کریں ورنہ بینک اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے، ایرانی حکومت کی خواتین کو دھمکی۔ یوکرین کی جنگ توقع سے زیادہ طول پکڑ رہی ہے، روسی صدر۔ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کو ہٹا کر کسی ایماندار کو چیئرمین بنائیں، مولانا رانا ثناءاللہ۔ چودھری پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا ہے تو اسمبلی توڑنی پڑے گی، فواد چودھری۔ جنرل قمر جاوید باجوہ میرا کوئی باس واس نہیں تھا، عمران خان۔ بھارت میں سونے کے سکے نکالنے والی پہلی مشین متعارف۔ 21ویں صدی کا یورپ سردیوں میں لکڑیاں پھونکنے پر مجبور۔ فلم تارے زمین پر بڑے دانتوں کی وجہ سے شہرت ملی، ترشیل سفاری۔ روس نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ امریکی باسکٹ بال سٹار بریٹنی گرائنر کو امریکہ میں قید روسی اسلحہ ڈیلر وکٹر بوٹ کے تبادلے میں رہا کر دیا۔ قیدیوں کا تبادلہ ابوظہبی ایئرپورٹ پر ہوا۔ دونوں ممالک کے مابین قیدیوں کا تبادلہ گزشتہ 8 مہینے کے دوران دوسری بار ہوا ہے۔ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ طیارے میں محفوظ ہیں اور اپنے وطن واپس لوٹ رہی ہیں۔ امریکی کانگریس کے ارکان، کھلاڑیوں اور دیگر افراد نے ان کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب روس نے قیدیوں کے تبادلے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سلسلے میں روس نے وکٹر بوٹ کے پہنچنے کی اطلاعات بھی دی ہیں۔ عالمی میڈیا پر گرائنر کو روسی طیارے سے ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جہاں امریکی حکام ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف روسی حکام موت کے سوداگر کے نام سے مشہور وکٹر بوٹ کا استقبال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین قیدیوں کا تبادلہ اماراتی صدر محمد بن زید اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کے بعد ممکن ہوا۔ تاہم امریکہ نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رہائی امریکہ اور روس کے درمیان بات چیت کا نتیجہ ہے۔ دونوں کی رہائی صرف روس اور امریکہ کے درمیان بات چیت سے ممکن ہوئی۔ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات میں صرف امریکہ اور روس ہی شامل تھے، اس معاملے میں کسی کی ثالثی شامل نہیں تھی، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ ایران میں حکومت بے پردہ خواتین کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ اخلاقی گشت کی بندش کے بعد متبادل کے طور پر کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چند روز پہلے ایرانی پبلک پروسیکیوٹر نے اخلاقی پولیس اور اس کے اخلاقی گشت کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح خواتین کے سروں پر پردہ لوٹ آئے گا۔ یہ معاملات 1 یا 2 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ خواتین کے سروں پر پردہ واپس آ جائے گا۔ حجاب نہ پہننے کے جرمانے میں اضافہ کرتے ہوئے حجاب اور عفت کا منصوبہ اگلے 2 ہفتوں میں نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بے پردہ خواتین کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ وہ حجاب کی پابندی کریں، انہیں قانون کے احترام کی تلقین کی جائے گی۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف فوجی کارروائی توقع کے برخلاف حد سے زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ صدر پیوٹن نے اعتراف کیا کہ یوکرین کی جنگ روس کی توقع سے زیادہ طول پکڑ گئی ہے۔ تاہم روس کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں اور یہ کہ روس کے ایٹمی ہتھیار جنگ کے مزید شدت اختیار کر جانے کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے جنگ میں روس کو حاصل ہونے والی قابل ذکر کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دریائے ازوف اب روس کا دریا بن چکا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ روس اپنے ملک کی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرنے والے یوکرینی علاقوں کو روس میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر پیوٹن نے اس سلسلے میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے خدشے سے متعلق مغرب کی تشویش کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس ایک ذمہ دار ملک ہے اور وہ ان ہتھیاروں کے استعمال کے نتائج سے
بخوبی آگاہ ہے، اور یہ کہ اس کے ایٹمی ہتھیار دیگر تمام ایٹمی طاقتوں کے ہتھیاروں سے زیادہ اہم اور جدید قسم کے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ چور جھوٹے لیڈرشپ کے عہدے سے ہٹائیں اور کسی نیک ایماندار کو چیئرمین بنائیں۔ تو رانا صاحب آپ ایسے کریں کہ طلال چودھری اور عابد شیر علی میں سے ایک نایاب ہیرا نیک ایماندار ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی پی ٹی آئی بھی ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، جو کہتا تھا کہ ہم کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں۔ ڈیلی میل کی معافی کے بعد وہ کسی کو اپنا فیس دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے غلط رپورٹنگ پر شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ رانے نے مزید کہا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے، ایک جھوٹا چور اور بے ایمان لیڈر نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے لوگ چور جھوٹے لیڈرشپ کے عہدے سے ہٹائیں اور کسی نیک ایماندار کو چیئرمین بنائیں۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر مسلم لیگ کاف یعنی پرویز الہی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو صوبائی اسمبلی توڑنا ہوگی۔ فواد چودھری کے مطابق پرویز الہی فی الوقت اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا چاہتے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے تسلیم کیا کہ مسلم لیگ کاف ایک آزاد سیاسی جماعت ہے اور سیاسی حقائق کے مطابق اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پرویز الہی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا اتحاد جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اگلے انتخابات میں اکیلے ہی لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مونس الہی نے ریکارڈ پر کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں اسی ماہ تحلیل کر دی جائیں گی، اور دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے تمام سٹیک ہولڈرز اس محاذ پر متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی پارٹی کے رہنما اس عمل کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرنا چاہتے ہیں۔ فواد نے کہا کہ تاخیر دونوں صوبوں میں قبل از وقت انتخابات میں رکاوٹ ڈالے گی اور ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آصف علی زرداری، مولوی فضل الرحمان اور نواز شریف کے بوجھ سے آزاد ہو کر اپنی آئینی دائرہ کار میں واپس آ جائے۔ ایک اور سوال کے جواب دیتے ہوئے فواد چودھری نے ہچکچاتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں نہیں چلتی کیونکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر تک درج کرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مولوی فضل الرحمان کی جانب سے تضحیک امیز ریمارکس پر پی ٹی آئی کی خواتین اراکین اسمبلی اور رہنماؤں نے احتجاج کیا تھا اور ایف آئی آر کے اندراج کے لیے صوبے کے 3 تھانوں میں درخواستیں جمع کروانی تھی۔ دوسری جانب ایک عام شہری کی درخواست پر پارٹی رہنما شہباز گل کے خلاف لاہور کے قریب ایک تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک قریبی ساتھی کی جانب سے مبینہ طور پر ایک دن پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان سابق آرمی چیف کو سیاسی مسائل سمیت ہر چھوٹے موٹے مسئلے پر فون کرتے تھے اور انہیں باس کہہ کر مخاطب کرتے تھے، تاہم اس دعوے کے ایک دن بعد ہی عمران خان نے واضح طور پر اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ خطاب جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ میں جنرل فیض حمید سے اس وقت ملا تھا جب انہیں خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا عہدہ دیا گیا تھا اور جنرل فیض دراصل جنرل باجوہ کو باس کہتے تھے۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنے سابقہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کا جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ ایک غلطی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج میں کسی کو بھی توسیع نہیں ملنی چاہیے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ جو کچھ بھی کہتے ہیں میں اس پر بھروسہ کرتا تھا، کیونکہ ہم دونوں ملک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تھے اور اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے جھوٹ بول کر دھوکہ دیا جا رہا تھا۔
بھارت میں پہلی بار سونے کے سکے دینے والی ATM مشین متعارف کروا دی گئی۔ مشین سے کارڈ کے ذریعے سونے کے سکے نکالے جا سکتے ہیں۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں نصب یہ منفرد مشین باہر سے بالکل دیگر ATM کی طرح لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ بھارت کا پہلی گولڈ ATM ہے۔ یہ غیر معمولی مشین ایک ایسے ملک میں ایک بٹن کے کلک پر سونے کے سکے فراہم کرتی ہے جہاں سونے کو اکثر محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مشین گولڈ سکہ نامی کمپنی کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے۔ اس مشین میں 5 کلو گرام تک سونے کے سکے رکھے جا سکتے ہیں اور 0.5 گرام سے 100 گرام تک کے سکے نکالے جا سکتے ہیں۔ صارف کو مشین سے مطلوبہ وزن کے سکے کا انتخاب کر کے اس کی قیمت کے مساوی رقم مشین میں ڈالنی ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک 100 گرام کے سکے کی قیمت تقریباً $7,000 ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس مشین کے صارفین کو اپنے پن کوڈ کے لیے اب مزید محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ صارفین براہ راست یہاں آ سکتے ہیں اور سکے حاصل کر سکتے ہیں۔ سونے کے صارفین کی تعداد کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں سونے کی کل طلب کے 2/3 حصے کا تعلق دیہی علاقوں سے ہوتا ہے۔ اس مشین کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں۔ کئی صارفین سونے کے سکے خریدنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آئے۔ ایک صارف نے کہا کہ مشین کے ذریعے لین دین کے اس عمل میں 1 منٹ سے بھی کم وقت لگا۔ میرا خیال ہے کہ سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے یہ سونا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یورپی ممالک کی حکومتوں کے بعض فیصلے اب خود یورپی عوام کے لیے مہنگے ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مغرب نے اپنے مفادات کی خاطر یوکرین کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا، مگر اس کا خمیازہ اب مغربی اور یورپی ممالک کے عوام کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے نتائج نے اب یورپی عوام کو سخت مشکلات میں ڈال دیا ہے، اور اب یہ خطہ 21ویں صدی کے ترقی یافتہ دور میں ایک بار پھر قدیم زمانے کی طرف لوٹ گیا ہے، جس میں لوگ خود کو سخت سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے لکڑیاں جلایا کرتے تھے۔ یورپ کے کئی ممالک میں اس وقت گیس کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے، جس کے پیش نظر اب عوام نے لکڑیاں جلانا شروع کر دی ہیں۔ بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ خود لکڑیوں کی فراہمی بھی عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے، کیونکہ اس میں ہر کنبے کے لیے ایک خاص کوٹا مخصوص کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی لکڑیوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، روس یوکرین جنگ میں یورپی ممالک کو اپنی پالیسیوں کے منفی نتائج آشکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اب اس وقت نوبت یہ آ گئی ہے کہ کرۂ زمین کا ایک ترقی یافتہ خطہ سمجھا جانے والا یورپ اب قدیم زمانے کی مانند سخت سردی سے نمٹنے کے لیے لکڑیاں پھونکنے پر مجبور ہے۔ مشہور انڈین فلم تارے زمین پر کے چائلڈ سٹار درشیل سفاری کا کہنا ہے کہ انہیں یہ فلم ان کے دانتوں کی وجہ سے ملی تھی۔ فلم تارے زمین پر میں بطور چائلڈ سٹار اداکاری کرنے والے درشیل اب جوان ہو چکے ہیں۔ درشیل کا کہنا تھا کہ مجھے بچے کا وہ کردار میرے دانتوں کی وجہ سے دیا گیا تھا، کیونکہ فلم میں ایسے ہی بچے کی ضرورت تھی۔ فلم میں کاسٹنگ کے لیے دیکھا گیا کہ بچے کے دانت ایسے ہیں، چہرہ شرارتی اور معصوم ہے، تو مجھے فلم وہ مل گئی۔ اس فلم میں درشیل ایک معصوم اور منفرد ذہانت رکھنے والے بچے کا کردار ادا کر رہا تھا، جو پڑھائی میں کمزور تھا، جس کا چہرہ معصوم اور دانت بڑے بڑے تھے۔ یاد رہے دوستوں کہ مذکورہ فلم میں عامر خان نے آرٹ ٹیچر کا کردار نبھایا تھا، اور اس فلم نے خوب کامیابی حاصل کی تھی۔ آپ میں سے کس کس نے یہ مووی دیکھی ضرور بتائیے گا۔ انڈین شہر حیدرآباد میں بظاہر کورونا سے مرنے والی ایک خاتون کو دفن کیا گیا۔ 2 ہفتے کے بعد خاندان نے ان کی یاد میں دن منایا، لیکن اسے اگلے روز ہی گاؤں کے لوگ اور خاندان کے افراد 70 سالہ خاتون کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خاتون کو کورونا کے علاج کے لیے گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا۔ ان کے شوہر روزانہ اپنی بیوی کو دیکھنے جاتے تھے، تاہم 15 مئی کو وہ اپنے کورونا وارڈ میں اپنے بستر پر نہیں تھیں۔
ان کے شوہر نے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی۔ نرسوں نے انہیں بتایا کہ وہ مر چکی ہیں۔ ہاسپٹل کے مردہ خانے سے انہیں پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ایک معمر خاتون کی باڈی دے دی گئی۔ شوہر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باڈی کو گاؤں لے کر گیا اور اسی روز اس کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ غموں سے بے حال خاندان نے 1 جون کو ان کی یاد میں تقریب رکھی۔ اس سے اگلے ہی روز معمر خاتون گھر واپس آ گئی۔ انہوں نے شکایت کی کہ وہ غمگین اور مایوس تھی کہ صحت یاب ہونے کے بعد کوئی انہیں گھر سے لے جانے کے لیے نہیں آیا۔ ہاسپٹل نے انہیں گھر جانے کے لیے 3000 روپے دے دیے لیکن وہ بڑھاپے کی وجہ سے کہیں بھٹکتی رہی۔ پولیس انسپکٹر راما راؤ نے کہا کہ غفلت برتنے والے ہاسپٹل پر ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں اساتذہ کو بھرتی کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اخباروں میں اشتہار دیا جاتا ہے، مگر خیبر پختونخوا حکومت نے امیدواروں کی آگاہی کے لیے انوکھا انداز اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں اساتذہ کی بھرتیاں ہوں گی وہاں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات بھی کیے جائیں گے تاکہ جو لوگ اخبار نہیں پڑھتے وہ بھی آگاہ ہو سکیں۔ یاد رہے دوستوں کہ اساتذہ کی تقرری مستقل نہیں بلکہ عارضی بنیادوں پر کی جائے گی۔ ایک امریکی ارب پتی نے سوال کیا ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسانی شعور برقرار رہتا ہے، یعنی موت کے بعد کس طرح کی زندگی ہوتی ہے؟ جو بھی اس سوال کا سائنسی جواب لے کر آئے گا اس کو مجموعی طور پر $10 لاکھ سے زائد کی خطیر رقم دی جائے گی۔ ارب پتی رابرٹ بائیگلو نے دنیا کے تمام ماہرین کو دعوت دی تھی کہ وہ اس سوال کا سائنسی جواب دینے کی کوشش کریں کہ جسمانی موت کے بعد انسانی شعور برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہاں تو اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ رابرٹ کی زندگی میں کئی حادثات رونما ہوئے ہیں جس کے بعد وہ اس سوال کا جواب پانا چاہتا ہے۔ 2020 میں ان کی بیوی نے اپنی جان لے لی تھی۔ اس سے قبل 1992 میں اس کے بیٹے روڈلی نے اپنی جان لے لی تھی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے اور رابرٹ کے پوتے نے بھی خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ رابرٹ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی شاید باڈی میں شعور برقرار رہ سکتا ہے۔ اس مقابلے میں دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اور دماغی اور اعصابی سائنسدانوں سے جسمانی موت کے بعد بھی انسانی شعور کے زندہ رہنے پر 25,000 الفاظ کا ایک آرٹیکل لکھنے کو کہا گیا تھا۔ ممتاز ماہرین پر مشتمل ایک پینل جدید سائنس کی روشنی میں لکھے گئے انعام یافتہ آرٹیکلز کا جائزہ لے گی۔ اول انعام 5 لاکھ، دوسرا 3 لاکھ، تیسرا انعام $1.5 لاکھ دیا جائے گا۔ مقابلے میں دنیا بھر سے 2000 ماہرین نے حصہ لیا۔ مجموعی طور پر 40 ممالک سے 2000 تحقیقی مقالے بھیجے گئے جن پر کئی ماہ تک غور کیا جائے گا۔ اعلیٰ معیار کے مقالوں کی وجہ سے انتخاب کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ رابرٹ نے کہا ہے کہ اب تک 29 مقالے منتخب ہو چکے ہیں اور انہیں نوازنے کے لیے رقم کو دوگنا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب اول، دوم اور سوم کے ساتھ ساتھ مزید 11 افراد کو $50,000 فی کس اور 15 ماہرین کو $20,000 فی کس کے حساب سے رقم دی جائے گی۔ مقالوں کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ امریکی ماہرین نے 95% روشنی پلٹانے والا انتہائی سفید پینٹ تیار کر لیا ہے۔ امریکہ نے دنیا کا سب سے سفید پینٹ بنایا ہے جو سورج کی روشنی کو 95% تک لوٹا کر عمارتوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ کوردوا یونیورسٹی کے ماہرین نے اسے انتہائی سفید پینٹ کا نام دیا ہے جس کی بدولت عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنا آسان ہوگا اور ان کی ایئر کنڈیشننگ کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس سے پہلے ایسے کئی طرح کے پینٹ بنائے جاتے رہے ہیں جن میں ٹیفلون وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس کے فوائد کم تھے اور بعض خامیاں بھی تھیں۔ لیکن جب سے یہ پینٹ ایک گھر کے باہر آزمایا گیا ہے تو روایتی پینٹ کے مقابلے میں اس نے دیوار یا چھت کو 1.5 سے 2 سینٹی گریڈ تک سرد رکھا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں پہلی بار ریکارڈ پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ دنیا کے دوسری سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں شرح پیدائش میں بھی کمی آئی ہے۔
انڈیا میں تاریخی طور پر والدین نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی ہے، جنہیں شادی کے جہیز کی روایت کی وجہ سے اکثر بوجھ اور زیادہ خرچے کا سبب سمجھا جاتا ہے، اور قومی آبادی کے اعداد و شمار مستقل طور پر دنیا میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے زیادہ تناسب کو ریکارڈ کرتا رہا ہے۔ تاہم وزارت صحت کی طرف سے تازہ ترین قومی خاندان اور صحت سروے میں 2 سال کی تحقیق کے بعد فی 1000 مردوں پر 1020 خواتین ریکارڈ کی گئیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی آبادی کے حکومتی سروے میں انڈیا میں مردوں سے زیادہ خواتین کو دکھایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس دہائی کے آخر میں انڈیا کی آبادی چین سے آگے نکل جائے گی۔ اس فرق کی وضاحت خواتین کی طویل عمر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے مقابلے میں اب بھی زیادہ لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انڈیا کی کل آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق اس دہائی کے آخر میں ملک کی آبادی چائنا کی آبادی سے بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔